السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آج آپ کے سامنے شوہر کے حقوق کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اسے ضرور سنیں اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ چلیے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق زوجین کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے عورتوں سے فرمایا کہ اگر شریعت میں کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کا سجدہ کرے۔ سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو نبی فرما رہے ہیں کہ شوہر کا اتنا بڑا حق ہے، اس کا اتنا بڑا رائٹس ہے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا کسی اور کو تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ شوہروں کا سجدہ کرے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ شوہر کا یعنی خاوند کا کتنا بڑا حق ہے اسلام میں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، جو عورت فرائض کو پورا کرنے والی ہو اور اسے ایسی حالت میں موت آ جائے کہ اس کا خاوند یعنی شوہر اس سے خوش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں تاکہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو سکے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کسی عورت سے اس کا خاوند جائز وجہ سے ناراض ہو، وہ عورت ضد کر کے خاموش رہے اور خاوند یعنی شوہر ایسی ہی حالت میں سو جائے تو ساری رات اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت برساتے ہیں۔ تو گویا خاوند کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کو شامل کر دیا گیا اور خاوند کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو شامل کر دیا گیا۔ خاوند کی اطاعت اور فرما برداری میں صحابیات کے عجیب عجیب واقعات مذکور ہیں۔ چنانچہ ایک صحابیہ کا واقعہ لکھا ہے، ایک صحابیہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور شوہر جہاد میں گئے ہوئے تھے۔ تو جس دن شوہر کا آنا ہے اس دن سے چند گھنٹے پہلے بیٹا فوت ہو گیا، یعنی بیٹا مر گیا۔ اب پریشان بیٹھی ہیں کہ خاوند اتنے عرصے بعد آئے گا اور اسے پتا چلے گا کہ بیٹا فوت ہو گیا تو خاوند کو کتنا صدمہ ہوگا۔ جب صحابیہ بہت پریشان ہوئی تو اس نے بچے کو نہلا دھلا کر کفن پہنا کر چارپائی پر رکھ دیا، کسی کو اطلاع نہیں دی۔ خاوند جب گھر آیا تو پوچھا کہ کیا بنا، تو بتایا کہ اللہ نے بیٹا دیا۔ تو ان صحابی نے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو ان صحابیہ نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا سکون میں ہے۔ تو خاوند سمجھا کہ وہ شاید سو رہا ہے، چنانچہ خاوند نے کھانا کھایا اور رات ہو گئی تھی۔ میاں بیوی اکٹھے ہوئے، سفر کی باتیں بھی ہوئیں اور رات اچھی طرح سے گزری، مگر شوہر کو بھنک بھی لگنے نہیں دی اس عورت نے، اس صحابیہ نے۔ لیکن اس عورت کو دیکھیں، بہرحال وہ ماں تھی لیکن اس نے دل پر پتھر باندھ کر شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ اسی حال میں صبح ہو گئی۔ صبح خاوند سے پوچھتی ہے، تو اچھا ایک بات مجھے بتائیے، اگر کوئی کسی کو امانت دے اور پھر کچھ عرصے بعد اس کو واپس مانگے تو وہ امانت خوشی سے واپس کرنی چاہیے یا غم زدہ ہو کر؟ تو خاوند نے کہا خوش ہو کر دینا چاہیے۔ تو ان صحابہ عورت نے کہا، تو اچھا اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو ایک امانت دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے واپس لے لیا، اب جائیے اور خوشی خوشی اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ اللہ اکبر، اس صحابیہ نے حسن معاشرت کا حق ادا کر دیا۔ صبح ان کے خاوند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ رات میرے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا، یا رسول اللہ، میری بیوی نے میری خاطر، میری خوشی کی خاطر اپنے صبر اور ضبط کا مظاہرہ کیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں برکت ڈالی اور وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس حمل سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا جو حافظ قرآن بھی بنا اور حافظ حدیث بھی بنا۔ تو اس لیے شوہر کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کریں
اور شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ شوہر کے بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب شوہر کام کے لیے جائے تو اسے خوشی خوشی روانہ کریں، اور جب وہ کام سے واپس آئے تو اس وقت بھی خوشی سے اس کا استقبال کریں۔ یہ نہیں کہ سارا دن کے جھمیلے اس کے سامنے سنانا شروع کر دیں اور جلی کٹی سنانا شروع کر دیں، یہ نہیں، بلکہ اس کا خوشی سے استقبال کریں، کیونکہ وہ سارا دن محنت و مشقت کر کے کچھ کمائی لے کر آپ کی خوشی کے واسطے وہ گھر میں آیا ہے، سکون حاصل کرنے کے واسطے وہ گھر میں آیا ہے۔ اب جب گھر میں آیا تو اسے سکون نہیں ملا تو کہاں جائے گا؟ پھر وہ سکون باہر تلاش کرے گا، باہر دوستوں میں تلاش کرے گا، پھر غلط تعلقات میں وہ تلاش کرے گا۔ اس لیے کوشش یہ ہو کہ جب بھی خاوند شوہر گھر آئے تو اس کے ساتھ خوشی کا معاملہ کریں اور خوشی کے ساتھ بات کریں اور اسے سکون دیں، تب وہ شوہر جو ہے گھر میں خوشی خوشی رہنے کی کوشش کرے گا اور اس کا گھر میں دل لگے گا۔ تو ناظرین گرامی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔